ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو روز اول سے ہی معجزات سے نوازا ہے۔ چنانچہ کتب احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب الہ العالمین سے یہ حکم ملا کہ آپ جنت کو چھوڑ کر دنیا میں چلے جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، بطور سزا الہ العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے گناہ پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، توبہ کرتے رہے۔ الہ العالمین کی طرف سے توبہ کی قبولیت کے لیے کوئی واضح پیغام نہیں آیا۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال آیا، وہ دعا کرنے لگے کہ الہ العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے میرے گناہ کو معاف فرما۔ الہ العالمین کی طرف سے وحی ہے کہ اے آدم، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں؟ ابھی تک تو میں نے دنیا میں ان کا ظہور نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ الہ العالمین، جب تو نے مجھے وجود بخشا تھا، میں نے تیرے عرش کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا پڑھا تھا، تب سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جن کا نام الہ العالمین نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام میں نے تیرے نام کے ساتھ تیرے عرش کے نیچے دیکھا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی برکت شروع ہوتی ہے۔